عزیز بچوں، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع محمد حسین آزاد کی حالات زندگی اور اس کے ادبی کارناموں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد حسین نام آزاد تخلص اور شمس علما خطاب تھا۔ محمد حسین آزاد دہلی میں 1830 میں پیدا ہوئے۔ محمد حسین آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو بڑی عالم اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، جنہوں نے دہلی کا پہلا اخبار اردو اخبار کے نام سے 1857 میں نکالا۔ آزاد نے عالمی ادبی اور مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی اور عالم و شفیق باپ کی آغوش میں تربیت پائی۔ دستور زمانہ کے مطابق محمد حسین آزاد کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قدیم دلی کالج میں بھی زیر تعلیم رہے۔ والد نے آزاد کو ذوق جیسے باکمال شاعر کا شاگرد بنایا، جن میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے آزاد نے بلند درجہ حاصل کر لیا۔ جنگ آزادی 1857 میں دہلی کی تباہی کے دوران ان کے والد شہید کرا دیے گئے، جس سے آزاد کو بہت صدمہ ہوا اور وہ پھر سے گھر سے خالی ہاتھ نکل گئے، صرف استاد کے کلام کے پرزے ساتھ لیے، مگر ان کا اپنا کلام ضائع ہو گیا۔ انہوں نے 1965 میں کابل، بخارا اور ایران کا سفر کیا۔ 1982 میں شمس العلما کا خطاب ملا۔ اس سے پہلے 1874 میں محمد حسین آزاد سرشتہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر میجر ملر نے انہیں درسی کتابیں لکھنے پر مامور کیا۔ محمد حسین آزاد اس کے بعد ان کی ملاقات کرنل ہلر آئیڈ سے ہوئی۔ ان کی سرپرستی میں آزاد نے 1874 عیسوی میں بزم مشاعرہ قائم کر کے جدید اردو کی بنیاد ڈالی۔ جدید اردو کے موجد کہا جاتا ہے۔ سرکاری اخبار اتالیک پنجاب اور پنجاب میگزین کے ایڈیٹر بھی محمد حسین آزاد رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے ہیں۔ دلی چھوڑ کر بقیہ زندگی لاہور میں ہی گزاری۔ 1899 میں ان کے دماغ میں جنون کا مرض پیدا ہو گیا، ساتھ ہی ان کی جوان بیٹی انتقال ہو گیا۔
جس کا ان کے دل و دماغ پر غیر معمولی اثر ہوا اور 20 سال لگاتار اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ دیوانگی کی حالت میں 1910 میں لاہور میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ آزاد کی نثر نگاری۔ آزاد نے نثر و نظم دونوں کو یکساں طور پر سیراب کیا ہے، لیکن ان کا ممتاز ترین ادبی کارنامہ ان کی انشاء پردازی ہے۔ آزاد نے جہاں ایک طرف جدید اردو نظم کی بنیاد ڈالی، وہیں دوسری طرف ایک بلند پایہ صاحب طرز انشاء پرداز بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ بحیثیت محقق اور مورخ بھی ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ان کا طرز تحریر انتہائی دلکش ہے۔ الفاظ کا انتخاب، محاورات کی صحت، تشبیہات اور اصطلاحات کا برمحل استعمال آزاد کی طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ وہ اپنے طرز تحریر میں انفرادی شان کے مالک تھے۔ آزاد نے اردو اور فارسی میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اردو تصنیف میں سے آب حیات کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے اور یہ اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تاریخ ہے۔ آزاد اردو زبان و بیان کے شہنشاہ ہیں۔ اردو ادب کی خدمات کی وجہ سے آزاد کا مرتبہ اردو کے تمام انشاء پردازوں سے تقریباً بلند ہے۔ آزاد کی ہمہ گیری، اردو علمی تجربے نے اردو ادب کو تنگنائے جلال اور مضامین سے نکال کر ایک نئے میدان میں لایا ہے۔ آزاد نے آب حیات لکھ کر یہ صرف اردو ادب کی تاریخ کو ہی صحیح نہیں کیا ہے، بلکہ فن کا بھی معیار قائم کر دیا ہے۔ آج جو شخص تاریخی ادب کے میدان میں قدم رکھتا ہے، وہ آب حیات کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ محمد حسین آزاد نے یونانی اور انگریزی ادب سے متاثر ہو کر ایسے اخلاقی اور نتیجہ خیز خیالی افسانوں کی بنیاد ڈالی ہے جو اردو کے لیے تقریباً نئی چیز۔ آزاد کی نئے رنگ خیال اس موضوع پر پہلی کتاب ہے جو مضمون اور طرز تحریر کے لحاظ سے دلچسپ ہے۔ آزاد نے علم زبان پر کبھی خاندان فارس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ دربار اکبری بھی آزاد کا مقبول کارنامہ ہے جو اکبر کے عہد کی تاریخ ہے۔ آزاد کے جملہ خصوصیت میں سے سب سے نمایاں ان کی طرز تحریر ہے۔ الفاظ کے انتخابات، زبان کی شیرینی، محاوروں کی درستی اور جا بجا تشبیہات و اصطلاحات کی گلکاری سے تحریر میں وہ حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کبھی دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ آزاد کے قلم کا ایک کرشمہ ہے کہ مواد چاہے کتنا کم کیوں نہ ہو، آزاد نے صفوں کے صفحے لکھ دیے ہیں مگر تاثیر و تالیف میں کمی نہیں آئی۔ آزاد کا قلم سوز و گداز کی تصویر
اس خوبی سے اتارتا کہ نثر میں بھی شعر کا درد اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ آزاد کی طبیعت میں نازک خیالی، لطافت اور موزونیت خداداد تھی۔ یہی رنگ ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ آزاد کی فارسی کتابوں میں گلستان سعدی کی طرز تحریر کا اثر ہے۔ صاحب طرز ہونا آزاد کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور انفرادی شان ہے۔ آزاد نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ آزاد مورخ بھی اور نقاد بھی ہیں، انشا پردازی بھی اور شاعر بھی ہیں۔ آزاد جدید نثر کے بانی ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں بھی ان کا نام سرفہرست ہے۔ اردو زبان و ادب پر آزاد کے بے شمار احسانات ہیں۔ شاعرانہ عظمت: محمد حسین آزاد نے نثر و نظم دونوں میں اپنے کمالات و جوہر دکھائے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آزاد نثر کے شہسوار ہیں، لیکن نظم میں بھی آزاد کی انفرادیت مسلم ہے۔ آزاد کی نظم نگاری غزل گوئی سے بہتر ہے۔ منظر نگاری میں بھی آزاد کو کمال حاصل رہا ہے۔ آزاد کی شاعرانہ عظمت بہل بلند ہے۔ فطرت پرستی، حق پرستی اور حیات پرستی کی تفسیر ہے۔ تشبیہات اور استعارات کا حسب موقع استعمال کیا۔ انداز بیان پرجوش اور رواں ہے۔ جوش بیان میں کہیں کہیں بندش کی سستی کا نقص پیدا ہو گیا ہے۔ آزاد کی شاعری میں جمود، پشتی، بے حسی اور مایوسی بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری زندہ اور متحرک ہے۔ آزاد کی شاعری کے 4 دور ہیں۔ 1857 کے پہلے کا زمانہ، اس میں آزاد نے صرف غزلیں کہی ہیں، لیکن یہ سب سرمایہ تؤلف ہو گیا۔ 1857 سے 1864 تک کا زمانہ یہ آزاد کی پریشانی کا زمانہ ہے۔ اس میں آزاد نے زیادہ تر سلام اور مرثیے لکھے ہیں، لیکن یہ سرمایہ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ 1865 سے 1886 تک کا زمانہ، اس دور میں آزاد اردو شاعری کے مسلح اور مجددین بن کر سامنے آئے اور جدید اردو شاعری کے بانی ہونے کا مرتبہ حاصل کیا۔ 1877 سے 1910 تک کا زمانہ، یہ زمانہ آزاد کی جذبہ و جنون کا زمانہ ہے۔ اس میں آزاد نے زیادہ تر غزلیں لکھی ہیں۔ آزاد کے خیال کی راہیں رنگ و ترنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سرشاری اور مستی میں سوزوں سے وحدت اور طرب کے ترانے ابلتے ہیں۔ شاعری میں آزاد کے کارنامے ایک امتیاز رکھتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزی ادب کے زیر اثر اردو شاعری کو مبالغہ اور ضرورت سے زیادہ حسن کاری سے آزاد کر کے فطری خیال آرائی اور فطری اسلوب بیان کے پیکر میں ڈالا۔ آزاد کی نظمیں خیال کی لطافت اور زبان و بیان کی دل آویزی کا مرقع ہے۔ آزاد کا اسلوب بیان
عمدہ تحریر نہایت دلچسپ، لطیف اور پر تاثیر ہے۔ آزاد بکمال اور خدا رسید ہستیوں میں سے تھے۔ ان کا ذہن، زبان، محاورہ، الفاظ اور بندش کے انتخابات کے متعلق صحیح توازن رکھتا تھا۔ ان کی طبیعت میں اعلیٰ درجہ کی ندرت، آفرینی اور جدت طرازی تھی۔ آزاد کی شاعری لفظی خراش سے قطعی نظری کی تائید کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں ایک اصلاحی پیغام ہے۔ آزاد کے کلام میں رنگینی اور لطافت بہت کم ہے۔ آزاد کی اہم تصنیفات آب حیات، خاندان فارس، نظم آزاد، کائنات عرب، سیر ایران، مکتوبات آزاد، فلسفہ اہلیات، لغت آزاد، تذکرہ علماء، نگارستان فارس، نیرنگ خیال، جانورستان، ڈرامہ اکبر، سپاک و نمک، دیوان ذوق، دربار اکبری مشہور اور معروف تصانیف ہیں۔ بچوں، یہ رہی محمد حسین آزاد کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا مختصر خلاصہ۔ بس اتنا ہی، شکریہ۔